عزیز دوستو، رمضان شریف کی آمد ہے کہ ہمارے گھر، خاندان اور معاشرے میں کئی افراد ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ وہ حضرات اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو بھی ایک دن اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، لہذا جس سے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو وہ بڑی خوش بخت اور سعادت مند ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے فضائل اور خصوصیات کے ساتھ دیگر مہینوں سے ممتاز مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جس میں لا ریب کتاب اتاری گئی۔ اس ماہ مبارک کے استقبال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم اس کی آمد سے پہلے ہی روزے سے متعلق مسائل اور احکام سیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جو دوا یا غذا نہ ہو اور بلا قصد و اختیار حلق میں اتر جائے، بغیر اس ارادے کے کھانے پینے کے قصدن کہ وہ حلق سے اختیار میں اتر جائے، جیسے دھواں اور غبار وغیرہ ہے۔ البتہ قصدن دھواں وغیرہ نگلنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ چلا جاتا ہے، جیسے حقہ، سگریٹ، بیڑی اور بخور اگربتی وغیرہ کا دھواں۔ اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یعنی رمضان شریف کے بعد اس روزے کی قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ہوگا اور کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ تو دیکھیے کہ روزہ دار کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ، پچھلے گناہ، گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی، گناہوں کا جڑ جانے کا، گناہوں کے بخش دینے کا ایک بہترین ذریعہ رمضان المبارک ہمارے لیے بنایا۔ دیکھیں رفیقان گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز ہم سب مسلمان ان قریب رمضان المبارک کی استقبال کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں برکات عام ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لفظیں معاف کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ سب کو یہ عظیم مہینہ مبارک ہو اور آپ تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کے اعزاز میں دی ہے، جس کی بشارت ہمارے پیارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض کیے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، یعنی شب قدر کی رات۔ شب قدر کی رات، تو جو اس کے ثواب سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم ہے۔ حضرات گرامی قدر، بلا شبہ ماہ رمضان کا تشریف لانا رب تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ اس کے فوائد و برکات حاصل کریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا باعث ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی کا ہر عمل اس کی اپنی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ روزہ عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش بات کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا جھگڑے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں یا میرا روزہ ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ایک افطار کی خوشی اور دوسری اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی۔ اللہ اکبر، کتنا رب ہمارے اوپر مہربان ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم سب مسلمان اس عظیم موسم عبادات اور برکات کے اشتیاق میں ہیں، تو تاکہ بھلائی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اجر عظیم پائیں۔ تو کون ہے جو اپنے رب تعالیٰ کی جنت کا امیدوار ہے، خوشنودی کا امیدوار ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے لوگوں میں شمار کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اور اے سرکش، اے شر کے متلاشی باز آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی طرح کا معاملہ رمضان کی ہر رات میں رہتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی ہے جب ہم اس مبارک ماہ کو پائیں اور اس مہینے کا چاند دیکھیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ الہی، اس نئے چاند کا طلوع ہونا ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کا بہترین استقبال کرنا ہے، اس میں خوب عبادات اور اعمال صالحہ کرنے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے، اور اس مبارک کی ماہ کی آمد سے پہلے ہی نیک کاموں کی طرف رجوع اور سبقت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اے شعبان کے ان بقیہ لمحات میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان تک پہنچا دے، روزوں اور نماز تراویح میں ہماری مدد فرما، ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک اور قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتحاد اور اتفاق اور محبت اور الفت کو اور زیادہ فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہم نے جو کچھ مانگا ہے یا ہمیں وہ عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما،
ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بلائیوں کے طلبگار ہیں۔ ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرض اتار دے، ہماری بیماریوں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما۔